बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप हमारे चैनल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर और वीडियोस देखते होंगे। हमारी कोशिश होती है कि आपको मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दी जा सके। आप हमारे ऑफ़िस मैनेजमेंट के हवाले से वीडियो देखते होंगे। आज भी हम इस हवाले से एक अहम मौजू पर बात करेंगे कि दफातर में मसलदारी यानी फ़ाइल का काम कैसे होता है। फ़ाइल के हवाले से कवानीन और तरीक़ेकार पर आज की वीडियो में बात होगी। दोस्तों, दफातर बग़ैर फ़ाइल वर्क के नहीं चल सकते। ज़्यादातर सरकारी दफातर में सिर्फ़ फ़ाइल वर्क ही होता है। जो दोस्त सरकारी दफातर में काम कर रहे हैं या उनकी सोच है कि हमने सरकारी दफातर में सरकारी नौकरी करनी है, तो उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी अहमियत क्या है कि ऑफ़िस वर्क दफातर में कैसे किया जाता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों को ख़त लिखते हैं और दूसरे लोग भी हमें ख़त लिखते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हमसे ये पूछे कि आपने फ़लाँ शख्स को कब ख़त लिखा था या फ़लाँ शख्स का ख़त आपको कब मिला था, तो शायद हम उन बातों का सही जवाब ना दे सके। इसकी वजह यह है कि हम आम तौर पर अपने ख़तों का हिसाब नहीं रखते। दफ्तरों में भी ख़त आते जाते रहते हैं और इन खतूतों पर कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन वहाँ उस कार्रवाई और खतूत का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसीलिए दफातर में फ़ाइलिंग या मसलदारी का एक निज़ाम होता है, जिसके मुताबिक कागज़ात व मरासलात एक ख़ास तरतीब से रखे जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर कागज़ को आसानी से और फ़ौरन तलाश किया जा सके। कागज़ात की हिफाजत का काम भी अहम है, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें ढूंढना अहमियत रखता है, क्योंकि उन कागज़ात की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। इस मकसद के लिए मोटे कागज़ या फ़ोल्डर इस्तेमाल किए जाते हैं। दफ्तरों की बेशतर कार्रवाई फ़ाइल पर अंजाम पाती है। हर दफ्तर में फ़ाइल मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत रखी जाती है। जब कोई नया मामला आता है तो उसके लिए अलग फ़ाइल खोली जाती है और माउन अफसर शोबा के मशवरे से उस फ़ाइल पर एक नंबर भी लगाता है। मसलन किसी दफ्तर के इंतज़ामी शोबे में फ़ाइलदारी या फ़ाइल वर्क मुख्तलिफ़ नामों से खोली जाती है, यानी रुख़्सत व तबादला, अमले की भर्ती, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी। अमले की भर्ती से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ाइल उन्वान नंबर 2 के तहत आएंगे। उस उन्वान के तहत आने वाली तमाम फ़ाइल पर एक नंबर लगाया जाता है। मसलन उन्वान नंबर 2 के तहत चपरासियों की भर्ती से मुतालिक फ़ाइल का सिलसिला होगा। माउनून की भर्ती से मुतालिक फ़ाइल का सिलसिला नंबर 2 होगा। अफसर शोबा की भर्ती से मुतालिक फ़ाइल का सिलसिला नंबर 3 होगा। फ़ाइल के उन्वानात नंबर और सिलसिला नंबर के अलावा इस पर फ़ाइल खोलने का साल और मुतालिका शुबे का नाम भी लिखा जाता है। मसलन माउनीन के लिए फ़ाइल का नंबर इस तरह लिखा जाएगा 62-2 इंतज़ामिया। इस फ़ाइल का ताल्लुक़ उन्वान नंबर 2 यानी अमले की भर्ती से है। 63-2-3 इंतज़ामिया का मतलब है इसका सिलसिला नंबर 3 ज़ाहिर करता है कि ये फ़ाइल अफसर शोबा की भर्ती से मुतालिक है। ये फ़ाइल 1963 में खोली गई है और इसका ताल्लुक़ इंतज़ामिया से है। इस तरह ये 1963 चूँकि उन्वान, सिलसिला नंबर, साल और शुबे के साथ साथ फ़ाइल का मौजू भी लिखा जाता है। मसलन अफसर शोबा के फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नामज़दगी का कोई मरासिला मौसूल होता है और उसके लिए फ़ाइल खोली जाती है, तो फ़ाइल का मौजू होगा अफसर शोबे की भर्ती फ़ा बा सीन काफ के मुंतखब उम्मीदवारों की नामज़दगी। ये नाम दिए जाते हैं जिस तरह हम ABC का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, इस तरह उर्दू में फ़ा सा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ाइलों को जोड़ना, जिन फ़ाइलों पर कार्रवाई हो रही हो उनको एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अलबत्ता वो फ़ाइलें जोड़ी जा सकती है जिनका आपस में ताल्लुक़ हो और दोनों पर बैक वक़्त अहकामात सादर हुए हो। अगर किसी जारी फ़ाइल के कुछ सफ़हात का हवाला दिया गया हो तो इतने सफ़हात का इक़्तिबास फ़ाइल में दिया जा सकता है, बशर्ते कि इक़्तिबास ज़्यादा तवील ना हो। हवाला देना, अगर किसी मामले या रसीद में कोई हवाला दिया गया हो तो फ़ाइल मुतालिका कागज़ात के बग़ैर ऊपर नहीं भेजी जाती। तमाम साबिका कागज़ात और कवायद व ज़वाबित जिनके हवाले तबसरे या नई रसीद में दिए गए हो उनका सफ़ा नंबर पेंसिल से हशिये में दिया जाता है और जहाँ ज़रूरी हो हुरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ बा की पर्चियाँ पेन के साथ इन सफ़हात पर लगा दी जाती है। पर्चियों के बावजूद मतलूबा सफ़हात के नंबर पेंसिल से हशिये में लिख दिए जाते हैं। पर्चियाँ उतारने के बाद भी हवाला तलाश करने में सहूलत रहती है। अगर किसी रिपोर्ट
مجلہ یا کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہو تو اس کا پورا نام روشنائی سے حاشیے میں دیا جاتا ہے۔ اگر نوٹ میں اس کا نام پہلے ہی آ چکا ہو تو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ حوالے کی بعض کتب افسران کے پاس موجود ہوتی ہے، اس لیے انہیں فائل کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کتابوں کے متعلق صفحات کا حاشیے میں ذکر ضروری کرتے ہیں۔ نشانیاں لگانا: فائل آگے بھیجتے وقت اس کے صفحات پر بعض نشانیے پن سے لگائے جاتے ہیں۔ ان کی اگر ہم ذکر کریں تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے: الف، با، جیم وغیرہ کے نشانیے حوالے تلاش کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، یعنی جس صفحہ کا حوالہ دیا ہو اس فائل میں موجود ہو اور اس پر نشانیاں پن کر دیا جاتا ہے۔ فائل کے حصے: عام طور پر فائل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے میں متعلقہ معاملے پر ہونے والی تمام دفتری کارروائی کی تفصیل درج کی جاتی ہے، مثلاً آنے والے مراسلات کی وصولی، معاملے سے متعلق قواعد و ضوابط، سفارشات، ہدایات، احکامات، فیصلے وغیرہ۔ فائل کے اس حصے کو تبصرہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک مخصوص کاغذ پر لکھے جاتے ہیں۔ تبصرہ لکھتے وقت پیراگراف کا نمبر دیا جاتا ہے اور اس کا حوالہ نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ جزوی فائل: بعض اوقات کوئی فائل کسی اور دفتر میں ضروری کارروائی کے لیے بھیجی جاتی ہے، اس کے جلد آنے کا امکان بھی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس موضوع پر جزوی فائل کو لی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ عرصے کے لیے کسی معاملے پر کارروائی روکی نہیں جا سکتی۔ ایک فائل کی جزوی فائلیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک کو الگ الگ نمبر دیا جاتا ہے۔ کیفیت نویسی: کسی معاملے کے بارے میں فائل پر لکھی جانے والی تحریر کو کیفیت نویسی کہتے ہیں۔ فائل پر کیفیت نویسی لکھنے کا ایک طریقہ کار مقرر ہے اور اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ کیفیت نویسی لکھتے وقت اس کے طریقہ کار و ضوابط کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو فائل فیصلہ یا احکام کے لیے افسران بالا کو بھیجی جاتی ہے، اس پر افسر شعبہ تبصرہ لکھتا ہے تاکہ متعلقہ افسر کو فیصلہ لکھنے یا احکام صادر کرنے میں آسانی رہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی فیصلہ طلب مسئلہ، تجویز، مشکل یا سوال کو اچھی طرح سمجھنا اور ذہن نشین کرنا یا کرانا ہوتا ہے۔ متعلقہ حقائق پر غور و خوض کر کے انہیں بیان کرنا اور سابق فیصلوں، نظیروں، مراسلوں اور قواعد کی طرح توجہ دلانا۔ ان نکات کا تعین جن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہو، ایک مثبت طریقہ عمل تجویز کرنا۔ اس کے لیے شعبہ افسر شعبہ فیصلے کے لیے فائل اپنے افسر کو بھیجتا ہے تو اپنے کیفیت نویسی کو اس شکل میں مرتب کر کے بھیجتا ہے۔ نمبر 1، اگر ہم بات کریں زیر غور معاملے کے حقائق، معاملے سے تعلق رکھنے والے دیگر حقائق، معاملے پر اثر انداز ہونے والے قواعد و ضوابط، معاملے کو نپٹنے کے قانونی اور معمولی کے طریقہ کار کی وضاحت، فیصلے کے لیے تجویز کردہ نکات، طریقہ عمل کی تجویز۔ برائے توجہ، مقاصد اور طریقہ کار کے مطابق پر غور کریں۔ فائل پر کارروائی: جب کسی دفتر میں کوئی نیا معاملہ کیس آتا ہے تو نئی فائل کھولتی ہے۔ فائل پر نمبر اور موضوع تحریر کر کے معاون افسر صیغہ کو دیتا ہے۔ افسر شعبہ تبصرے کے حصے میں مندرجہ ذیل امور درج کرتا ہے، یعنی معاہدے کے اہم نکات، تجاویز۔ فائل اوپر بھیجنا: فائل افسران بالا کو بھیجتے وقت ضرورت کے مطابق تبصرے کے بعد کچھ جملوں میں سے کوئی بھی جملہ جو ہے وہ تبصرے میں لکھا جاتا ہے، جو میں ذکر آپ سے کروں گا ابھی، اور صفحے کے بائیں کنارے پر بھیجنے والے افسران کے دستخط ہوتے ہیں اور دائیں طرف کا عہدہ جس کی طرف فائل بھیجی جا رہی ہو۔ جو تبصرہ کرتے وقت جو جملے آپ لکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں: حسب خواہش پیش خدمت ہے، سبمٹڈ از ڈیزائرڈ، برائے اطلاع پیش خدمت ہے، سبمٹڈ فار انفارمیشن، برائے رہنمائی پیش خدمت ہے، سبمٹڈ فار گائیڈنس، برائے ملاقات پیش خدمت ہے، سبمٹڈ بائی پرسوئل، برائے منظوری پیش خدمت ہے، سبمٹڈ بائی اپروول، بائی احکام پیش خدمت ہے، سبمٹڈ فار آرڈر، برائے دستخط پیش خدمت ہے، فار سگنیچر۔ فائل کی واپسی: جب فائل افسران بالا سے واپس آتی ہے تو اس پر نوٹ کے حصے میں کچھ فقرے یا مواقع محل کے مطابق کوئی جملہ تحریر ہوتا ہے، جس طرح یہ ہے: اتفاق ہے، ایگریڈ، تجویز کے مطابق منظوری دی جاتی ہے، اپروڈ از پروپوزڈ، فائل ملاقات کی گئی، شکریہ، سی تھینکس، بالمشافہہ گفتگو کیجیے، پلیز ڈسکس، زبانی گفتگو کیجیے، پلیز اسپیک، اسے التوا میں رکھیے، پلیز کیپ اٹ پینڈنگ، اسے تیار رکھیے، پلیز کیپ اٹ ہینڈی، متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ پیش کیجیے، پلیز سبمٹ ود ریلیونٹ ریکارڈ، افسر کی واپسی پر پیش کیجیے، پلیز پٹ اپ آن دا ریٹرن آف دا آفیسر، افسر کو براہ راست پیش کیجیے، پٹ اپ ڈائریکٹ ٹو۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ پیرا نمبر فلانا میں پیش کردہ تجویز منظور کی جاتی ہے، پروپوزل ایٹ پیرا نمبر فلانا اپروڈ۔
جب کسی فائل پر کارروائی مکمل ہو جاتی ہے تو وہ دفتری ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کی اہمیت کے مطابق اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت میں اہمیت کے اعتبار سے ریکارڈ کو مندرجہ ذیل 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی اگر ہم بات کریں تو مستقل ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس قسم میں مستقل اہمیت کا بے حد ضروری ریکارڈ آتا ہے جس کا کوئی بدل نہ ہو اور اس کی حفاظت میں بڑی احتیاط برتی جاتی ہے۔ دوسری قسم میں ایسا ریکارڈ آتا ہے جسے 10 یا 10 سے زیادہ سال کے لیے محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس قسم کے ریکارڈ میں ایسی مسئلے یعنی فائلیں شامل ہوتی ہیں جن کا مستقل ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کی افادیت کے پیش نظر ان کا 10 یا 10 سال سے زیادہ عرصے کے لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سرکاری ملازمین کا سروس ریکارڈ اسی قسم میں آتا ہے۔ ان فائلوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، ان کا اشاریہ تیار کیا جاتا ہے اور انہیں ڈویژن میں رکھا جاتا ہے۔ تیسری قسم کی فائل کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ ریکارڈ ہے جو 3 سال تک یا زیادہ مدت کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ مدت 10 سال سے کم ہوتی ہے۔ اس قسم کے ریکارڈ میں ایسی فائلیں ہوتی ہیں جن کی افادیت محدود ہوتی ہے اور ریکارڈ ہونے کے بعد صرف چند سال تک ہی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھی قسم کی اگر ہم بات کریں، اس میں ایسا ریکارڈ آتا ہے جو 3 سال سے بھی کم عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس میں عارضی اور معمولی نوعیت کے کاغذات شامل ہیں۔ 3 سال کے بعد اس قسم کے کاغذات کی ضرورت نہیں رہتی، ان کاغذات کا اشاریہ مرتب نہیں کیا جاتا، خاص مدت کے بعد ان کی ضرورت نہ ہو تو انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی فائل پر کارروائی مکمل ہو جاتی ہے تو افسر شعبہ فائل کو ریکارڈ کرنے کے احکام صادر کرتا ہے اور مندرجہ بالا 4 قسموں میں سے کسی ایک میں سے اسے رکھنا اور اسے معاون کے پاس بھیج دیتا ہے۔ معاون جو ہے وہ فائل رجسٹر کے متعلق خانے میں فائل کی قسم کا اندراج کرتا ہے، اس بات کی پڑتال کرتا ہے کہ فائل کی تمام صفحات پورے ہیں۔ فائل پوش اگر پٹا ہوا ہو تو اسے تبدیل کرتا ہے۔ ریکارڈ کی جانے والی فائل اور زیر حوالہ فائل کی پوش پر مربوطہ فائلوں اور سابق حوالہ کا اندراج کرتا ہے۔ فائل رجسٹر کے متعلق صفحے پر ضائع کی جانے والے فائل کی باری پر اس فائل کا سلسلہ نمبر درج کرتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج ہم نے دفتر میں فائل کے حوالے سے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اس کو بار بار دیکھیں، غور کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھے کہ دفاتر میں آفس کام کیسے ہوتا ہے، فائل ورک کیسے کیا جاتا ہے۔